علامہ اقبال کے پاس ایک دفعہ وہ خاتون اپنا ایک مقدمہ لے کر آئی، لیکن اس نے حجاب کیا ہوا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ یہ خاتون حجاب کر کے آئی، حجاب تو مسلمانوں کی نشانی ہے، حجاب کس کی نشانی ہے؟ مسلمانوں کی نشانی ہے، سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اپنا مقدمہ بتانے لگی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ یہ تمہارا حجاب کیسا ہے؟ وہ خاتون کہنے لگی مجھے یقین تھا کوئی اور پوچھے نہ پوچھے اقبال ضرور پوچھے گا، الحمدللہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ تمہارا خامن تو فوجی ہے، فوجی تھوڑے پکے دماغ کے ہوتے ہیں، اس کا کیا بنا؟ اس نے تمہیں کلمہ پڑھنے دیا؟ فوجی جہاں اڑ جاتے ہیں نا بس اڑ ہی جاتے ہیں۔ وہ خاتون کہنے لگی الحمدللہ میرا خامد بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب میرا مقدمہ سنیے، میں کیا مقدمہ لے کے آئی ہوں۔ وہ مقدمہ سنانے لگتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے نہیں، مقدمہ رہنے دو، پہلے بتاؤ تم مسلمان کیسے ہوئے، اپنی کہانی بتاؤ۔ اب اس خاتون نے جو کہانی بتائی وہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگی میں ہوٹل چلاتی ہوں، میرے ہوٹل میں ایک بابا جی 70 برس کی عمر کے کام کرتے ہیں، برتن دھوتے ہیں، اور بابا جی کا صرف ایک ہی بیٹا، ایک بہو اور ایک پوتا، بیٹا بھی بیمار رہتا ہے، اس لیے بابا جی اتنی عمر کے باوجود خود کام کرتے ہیں۔ کہنے لگی کہ ایک دن بابا جی نے آ کر مجھ سے چھٹی مانگی کہ مجھے 4 دن کی چھٹی چاہیے۔ پوچھا کیوں چھٹی چاہیے؟ کہنے لگا کہ میرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ خاتون نے چھٹی دے دی، گھر چلا گیا۔ اگلے دن وہ خاتون اپنے خامن کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے اس بابا جی کے پاس گئے۔ دیکھا تو وہ بابا جی ٹوٹی پھوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، وہ عیسائی میاں بیوی کہنے لگے کہ ہم عیسائی ہیں، تم مسلمان ہو، ہم تمہیں تسلی دینے کے لیے کون سے الفاظ کہیں؟ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اللہ کے پاس جا بسا۔ بابا جی نے جو چہرہ اوپر کیا، خاتون کہتی ہے کہ اس بابا جی کی آنکھوں میں ایمان کی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ بابا کہنے لگا کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ میں نے پیسے دے کر اللہ سے بیٹا تھوڑی لیا تھا، میں نے پیسے دے کر اللہ سے یہ بیٹا تھوڑی لیا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، یہ اس کی فصل ہے، وہ چاہے تو کچی فصل کاٹ دے، چاہے تو پکی فصل کاٹے، اس نے اپنے فضل سے بیٹا دیا، جب چاہا لے لیا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ وہ عیسائی خاتون کہنے لگی اچھا 1 مہینے کی ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں، 1 مہینہ سکون کرو، 1 مہینے کے بعد آ جانا ہوٹل پہ۔ وہ بوڑھا بابا جی کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان بغیر کمائی کے اپنا رزق وصول نہیں کرتا، لہذا 3-4 دن چھٹی کروں گا اور اس کے بعد آ کر کام کروں گا، پھر اپنی اجرت لوں گا۔ خاتون نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ 4 دن بعد جب بابا جی ہوٹل پہ پہنچے، کام کرنے لگے، ابھی چند مہینے گزرے تھے، بابا جی پھر چھٹی لینے آئے، 3-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ خاتون نے پوچھا اب کیوں چھٹی چاہیے؟ اب اس بابا جی نے بتایا کہ میری بہو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئی ہے۔ اس خاتون کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ پہلے بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، اب بہو، اس کا گھر تو اجڑ گیا۔ چھٹی دے دی، اگلے دن پھر افسوس کرنے کے لیے دونوں عیسائی میاں بیوی اس بابا جی کے پاس پہنچے تو اسی طرح ٹوٹی پھوٹی چٹائی بچھا کر بابا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر وہی جملے دہرائے کہ بابا جی ہم آپ کو تسلی کیسے دے سکتے ہیں، آپ کا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں، ایسے بھی تو ہو سکتا تھا میرا بیٹا
بغیر شادی کے دنیا سے چلا جاتا؟ چلو شکر ہے میں نے اپنے بیٹے کی زندگی دیکھی، اس کی شادی دیکھی، اس کا بیٹا دیکھا، یہ اللہ کا تھوڑا کرم ہے، میں رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ اب کہنے لگا بابا جی کہ میرا چھوٹا پوتا ہے 5 سال کا، اب میں اپنے اس پوتے کو اپنے پاس رکھوں گا ہوٹل میں، یہ میرے ساتھ ہی رہے گا۔ 3-4 دن بعد جب وہ بابا جی اپنے پوتے کو لے کر ہوٹل پر پہنچے تو اس خاتون نے اپنے ہوٹل کی 3ری منزل پہ اس بابا جی کو مکان دے دیا کہ کام کاج کرتے رہو اور بقیہ وقت یہاں اس کمرے میں گزار لیا کرو۔ وقت گزرتا رہا، وہ چھوٹا بچہ 5 سالہ بچہ اوپر کی منزل پہ کھیل رہا تھا، اچانک اس کا پاؤں پھسلا تو 3ری منزل سے نیچے گرا۔ جب نیچے گرا تو اس عیسائی خاتون نے جلدی جلدی ایمبولینس بلایا اور پھر بابا جی اپنے اس چھوٹے سے پوتے کو جو خون میں لت پت تھا اپنے پاس لے کر ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ ہسپتال بعد میں آیا اور عزریل علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ وہ بیٹا بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا، بابا جی نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا، کفن دیا، اپنے ہاتھ سے قبر بنائی اور اس کو جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد وہ عیسائی خاتون اس بابا جی سے کہتی ہے، بابا جی اب تو آپ ٹوٹ گئے، بکھر گئے، آپ کی تو ساری کائنات ہی ختم ہو گئی، نہ آپ کی کوئی اولاد میں سے باقی رہا، نہ خاندان، نہ کوئی وارث۔ توجہ کرنا، اب کے بابا جی نے جب اپنا سر اوپر اٹھایا اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس کو یوں جواب دیا، کہنے لگا کیا کہا؟ میں لاوارث ہوں؟ اور میں مسلمان ہوں۔ مسلمان لاوارث نہیں ہوتا، مسلمان کا وارث رب ہوتا ہے، مسلمان کا وارث رب ہوتا ہے۔ اور پھر میں پکا پھل ہوں۔ کہنے لگا میں پکا پھل ہوں، چند دنوں بعد میں بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، قبر میں جاؤں گا، جب جنت میں پہنچوں گا اپنے بیٹے سے بھی ملاقات کروں گا، پوتے سے بھی ملاقات کروں گا، ملاقاتیں ہوں گی سب سے، رب سارے دکھ میرے دھو دے گا۔ اس کو کہتے ہیں رب کی رضا پہ راضی ہونا۔